بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 316 میں تعقیبات نماز کا استحباب بیان کیا جائے گا۔ نماز کے بقیہ مستحبات اور آداب میں تعقیبات نماز کا استحباب ذکر ہوگا اور متعلقہ احکام اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ منقول اور مسنون طریقہ اس کا وہ بھی ذکر ہوگا اور تعقیبات کا افضل طریقہ اور کیفیت بھی بیان ہوگی۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والتعقیب وهو الاشتغال عقیب الصلاة بدعاء او ذکر وهو غیر منحصر لکثرت ما ورد منه عن اہل البیت علیہم السلام۔ نماز کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے تعقیب پڑھنا۔ تعقیب کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِشْتِغَالُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد مشغول ہو جانا دعا اور ذکر الہی میں۔ وَهُوَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ، اور وہ کسی خاص ذکر یا خاص دعا میں منحصر نہیں ہے۔ تعقیبات بہت زیادہ ہیں لکثرت ما ورد منہ عن اہل البیت علیہ السلام، چونکہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ تعقیبات وارد ہوئی ہیں اور منقول ہیں۔ تو یہ جو تعقیبات ہیں اس کا استحباب ضروریات دین میں سے ہے، یعنی تمام مسلمان جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد دعا اور ذکر کی محبوبیت اور استحباب کو سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ مثلا نماز عید کے لیے آتے ہیں یا کوئی دوسری کوئی نماز وغیرہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کی یہ باور ہوتی ہے کہ نماز کے بعد جو ہم دعا کریں گے اور سارے مل کر اس پر آمین کہیں گے، تو یہ جو تعقیبات وغیرہ ہوں گی یہ جو ہے نا مطلوب ہیں۔ جیسا کہ صاحب جواہر الکلام جناب شیخ محمد حسن نجفی نے فرمایا ہے، اور روایات میں بھی ہے۔ روایت ہے حماد بن عیسیٰ کی امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا ان اللہ فرض علیکم الصلوات الخمس فی افضل الساعات، اللہ تعالیٰ نے فضیلت والی گھڑیوں میں 5 نمازیں واجب کی ہیں۔ فعلیکم بالدعاء فی ادبار الصلوات، تو نمازوں کے بعد دعا کرنا تم پر لازم ہے اور اس کی تاکید ہونی چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب تعقیب میں یہ روایت موجود ہے۔ مسعد بن صدقہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، کان ابی یقول فی قول اللہ تبارک و تعالی فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، میرے والد گرامی یعنی امام باقر علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَن تُسَلِّمَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جب نماز کے سلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جاؤ اور ابھی بیٹھے ہو تو دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کر لو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَى اللَّهِ أَن يَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ، اور جب دعا سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ سے رغبت رکھو کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ بھی اسی باب میں موجود ہے حدیث۔ علی بن جعفر عریضی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام کاظم علیہ السلام کے واسطے سے خود اپنے بھائی امام کے واسطے سے اپنے والد امام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ما من مومن یؤدی فریضۃ من فرائض اللہ الا کان له عند ادائها دعوۃ مستجابہ، کہ جو بھی مومن کوئی فریضہ ادا کرتا ہے تو اس کے ادا کے وقت اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔
اور نبوی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی فریضۃ فلہ عند اللہ دعوۃ مستجابہ، جو شخص فریضہ ادا کرتا ہے نماز تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا مانگے۔ یہ روایات صریح ہیں کہ تعقیب جو ہوتی ہے نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، مگر تعقیب ذکر کو بھی شامل ہے، دعا بھی تعقیبات میں شامل ہوتی ہے اور ذکر الہی بھی اس میں شامل ہے۔ روایت ہے حماد بن عثمان کی امام صادق علیہ السلام سے، تکون للرجل الحاجہ یخاف فوتها فقال یدلج ولیذکر اللہ فإنہ فی تعقیب ما دام علی وضوئہ، ایک شخص کی ضرورت ہے جس کے رہ جانے کا اسے خطرہ ہے، فرمایا تو وہ کیا کرے، یدلج یعنی کہ شامل کرے اس کو بھی اپنی دعا میں، اور اللہ کا ذکر کرے جب تک وضو کی حالت میں ہے تو تاخیر کی حالت میں ذکر الہی بھی کرے۔ اور شدید اس کی ترغیب وارد ہوئی ہے تعقیبات کی۔ ولید بن صبیح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، التعقیب ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد، تعقیب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنا یہ انسان کی دور دراز کے علاقوں میں سفر کر کے اپنے رزق کی تلاش سے بھی زیادہ جو ہے نا جی مفید ہے۔ یعنی جب وہ دعا کرتا ہے نماز فریضہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، کیونکہ رزق تو برکت کا نام ہے۔ اب ایک انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں بینک میں لیکن خود اس سے استفادہ نہ کر سکے، اس کو شدید قسم کی مشکلات اور پریشانیاں اور جناب بیماریاں لگی ہوئی، تو پھر اس رزق کا کیا فائدہ؟ لیکن انسان کے پاس کم ہے، نماز واجب ادا کرتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، خدا اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ مفید ہے۔ مرسل منصور بن یونس امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من صلی صلاة فریضة عقیب وعقب الى اخرى فهو ضیف اللہ وحق علی اللہ ان یکرم ضیفہ، جو بندہ ایک فریضہ نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز تک تعقیبات میں مشغول رہتا تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی اور اس کے عزت و اکرام کرے، یعنی اس کے رزق کو اس کے جو ہے نا جی وسعت دے اس کو۔ ایک چیز کی تاکید ہوئی ہے روایات میں کہ اپنے آپ کو تعقیبات کے لیے آمادہ کرنا اور اس کے لیے اپنا وقت نکالنا اور دنیاوی کاموں کے مقابلے میں اس کو اہمیت دینا، یہ تو توفیق والے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ روایت میں ہے، عبداللہ بن محمد کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ما عالج الناس شیئا اشد من التعقیب، لوگ جتنے بھی مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں تعقیب سے مشکل کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے دنیاوی جو وسائل ہیں اور ذرائع ہیں ان کو تو ضرب تقسیم کرتا ہے، لیکن اپنی جو دعا ہوتی ہے واجب کو ادا کرتا ہے پھر بھاگتا ہے جناب، تو اس کو اس کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے کہ تعقیبات سے بھی اس کی مشکلات کی گرہ کھلتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کے ایسے دروازوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ وہ اس کو گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مطلق ہے آیت۔ تو بہرحال یہ چند ایک نمونے تھے جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ اہل بیت سے تعقیبات کے بارے میں بہت زیادہ وارد ہیں۔ آج کل ہمارے پاس جو مشہور ترین اس کا مصدر ہے تعقیبات کا، وہ مفاتیح الجنان ہے، لاہور سے جو آل عمران پبلیکیشن وغیرہ سے شائع ہوئی ہے، بہت ضخیم ہے، اس میں تعقیبات، دعائیں اور زیارتیں اور
دیگر مستحبات منقول ہیں۔ پہلے کے دور میں بھی جناری عدت و دائی مشہور ہوتی تھی، ابن فہد ہلی کی تھی، اور بھی بڑی کتابیں، علامہ ہلی کی کئی کتابیں، علامہ مجلسی کی کئی کتابیں مشہور تھیں، زاد المعاد کے نام سے شاید ان کی کتاب تھی، اور سب سے پہلے جو مشہور ہوئی کتاب اس باب میں وہ مصباح المتحجد علامہ شیخ طوسی کی کتاب ہے، وہ مستحبات، دعائیں، تعقیبات وغیرہ پر، اور سید ابن طاؤس کی کتابیں الاقبال بہت 3 جلدوں میں، اور باقی ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ وَأَفْضَلُهُ التَّكْبِيرُ ثَلَاثًا، افضل تعقیبات میں سے کون سی ہے جو مختصر اور سب سے فضیلت بھی رکھتی ہو؟ فرمایا وَأَفْضَلُهُ التَّكْبِيرُ ثَلَاثًا رَافِعًا بِهَا يَدَيْهِ إِلَى حِذَاءِ أُذُنَيْهِ، افضل تعقیب نماز ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے، یہ افضل تعقیب ہے۔ رافعا بہا، ان تکبیرات میں یدیہ، ہاتھوں کو رافع کرے، بلند کرے، الی حذاء اذنیہ، اپنے کانوں کے بالمقابل، کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرے اور تکبیر کہے 3 مرتبہ۔ واضعا لہما علی رکبتیہ او قریبا منہما، اور اپنے ہاتھوں کو پھر رکھے اپنے گھٹنوں پر یا ان کے قریب، مستقبلا بباطنہما القبلہ، اور اپنے ہاتھوں کا جو اندر والا حصہ ہے ان کو قبلہ رخ کرے۔ تو یہ جو تکبیر کا طریقہ ہے یہ افضل تعقیبات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں زرارہ بن آیون کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا اذا سلمت فارفع یدیک بالتکبیر ثلاثا، جب نماز کا سلام پھیرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ تکبیر کے لیے بلند کرو۔ یہ روایت مستدرک الوسائل باب 12 ابواب تعقیب میں موجود ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے روایات بیان کی تھیں استحباب تعقیب میں، تو ان میں سے اکثر جو تھیں باب اول ابواب تعقیب وسائل الشیعہ میں موجود تھیں، اور وہ جو روایت تھی حماد بن عثمان کی وہ باب 17 میں موجود تھی، اور ولید بن سبی کی روایت اور منصور کی جو روایت تھی یہ بالترتیب باب اول میں موجود تھی جناب۔ تو بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ زرارہ کی یہ جو روایت ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے والی، تو یہ مستدرک الوسائل میں ہے۔ مفضل بن عمر کی روایت ہے قلت لأبی عبداللہ لأی علت یکبر المصلی بعد التسلیم ثلاثا یرفع بها یدیہ، کہ انسان، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ نماز گزار سلام کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کیوں کہتا ہے، اس کی وجہ بیان فرمائے۔ فرمایا لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما فتح مکہ صلی باصحابہ الظہر عند الحجر الاسود، جب نبی اکرم نے فتح مکہ کیا تو اپنے اصحاب کو نماز ظہر پڑھائی حجر اسود کے پاس۔ فلما سلم رفع یدیہ وکبر ثلاثا، جب سلام پھیرا تو ہاتھ بلند کیے اور 3 تکبیریں کہیں، اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وغلب الاحزاب وحدہ فلہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بھی پڑھی، اور فرمایا لا تدعوا هذا التکبیر وهذا القول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، اس تکبیر کو اور اس دعا کو واجب نماز کے بعد نہ چھوڑنا، فإن من فعل ذلك بعد التسلیم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شکر اللہ على تقویت الاسلام وجندہ، جو شخص سلام کے بعد یہ دعا پڑھے گا اور اس طرح تکبیریں کہے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر جو واجب تھا وہ ادا کر دیا، تقویت اسلام اور اس کے لشکر کی تقویت کے لیے جو اس کا تھا اس کو ادا کر دیا۔ وسائل الشیعہ باب 14 میں ابواب قنوت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھوں کو
ایک مرتبہ مثلا تکبیر کہتا ہے تو کانوں تک لے جائے، پھر ان کو رکھے گھٹنوں پر یا اس کے قریب، تاکہ تعدد کا معنی متحقق ہو جائے، یعنی کہ ہر مرتبہ وہ ہاتھوں کو بلند کرے اور رکھے گھٹنوں پر، اور جو اس کے باطن والے حصے ہیں ان کو قبلہ رخ کرے، اندر والا جو حصہ ہے اس کو قبلہ رخ کرے۔ یہ شیخ مفید سے منقول ہے، انہوں نے تکبیرت الاحرام کے بارے میں بھی کہا ہے، اور انہوں نے تمام تکبیروں کی کیفیت کو اسی طرح سمجھا ہے۔ ثم التحلیل بالمرسوم وهو لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ افضل تکبیر 3 تکبیریں تھیں اور ہاتھوں کو بھی بلند کرنا، اور اس کے بعد جو فضیلت والی تعقیب ہے وہ منقول تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن له مسلمون والی جو تعقیب ہے، یہ اس کے بعد زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے مصباح المتحجد شیخ طوسی سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، ثم يسلم ثم يرفع يديه بالتكبير إلى حيال أذنيه فيكبر 3 تکبیرات في ترسل واحد، پھر سلام کہے نماز کا اور ہاتھوں کو تکبیر کے لیے کانوں تک بلند کرے، 3 تکبیریں کہے ٹھہر ٹھہر کر، ثم يقول ما ينبغي أن يقال عقيب كل فريضة، پھر وہ دعا پڑھے جو ہر فریضہ کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ کون سی ہے؟ یہی تحلیل منقول ہے، لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین له الدین ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین، لا الہ الا اللہ وحدہ صدق عبدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔ یہ روایت بحار الانوار جلد 83 صفحہ 43 باب سائر ما یستحب عقیب کل صلاۃ حدیث 54 میں ہے۔ علامہ مجلسی اس کے بعد فرماتے ہیں، پہلی جو تحلیلات ہیں وہ رب و آبائن الاولین تک، اس کو میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا، اور نہایہ میں پہلی 2 کو ولو کارہ الکافرون تک ذکر کیا، اور تیسری کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تعقیبات منقول بھی روایات وغیرہ میں نقل ہوئی ہیں۔